ان سارے معاملات کو یہاں تک لانے میں ذمہ دار کون ہے سر؟ دیکھیں اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ادارہ طاقتور ہے اور وہی ذمہ دار ہے۔ اس ملک میں جتنی بار جوڈیشری تقسیم ہوئی ہے، جتنی بار جوڈیشری نکالی گئی ہے، جتنی بار جوڈیشری نے آپ کہہ لیں کہ ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھایا ہے، ججز کو نکالا گیا ہے، وہ ایک ادارے نے نکالا ہے یا مارشل لا نے نکالا ہے۔ اس بار اس ملک میں پارٹیاں جو توڑی گئی ہیں وہ ایک ادارے نے توڑی ہیں، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں وہ۔ اس ملک میں ایماندار سیاستدانوں کو نکالا گیا، اچھے بے ایمانوں کو رکھا گیا، یہ بھی انہوں نے کیا ہے اور آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ پی جے میر صاحب بھائی ہیں میرے، بڑا آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، لیکن وہ بات غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں ٹھیک کرنا تو پھر حوصلے سے بات کریں، پھر اتنا ڈر کے بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کسی کا دیا ہوا نیریٹو کیوں لے کے چلتے ہیں؟ بھائی آج جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آج سپریم کورٹ پہ جو چڑھ دوڑے بلاول جیسا بچہ اور شہباز شریف جیسے، شہباز شریف میں آپ حوصلہ سمجھتے ہیں وہ کر سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں۔ پرویز الہی کے گھر پہ حملہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کہہ لیں محسن نقوی کر رہا ہے، مطلب ہم یہ چورن خریدنے کو تیار نہیں ہیں، ہم یہ چورن خریدنے کو بالکل تیار نہیں ہیں کہ محسن نقوی نے اس کے گھر پہ حملہ کیا ہے اور سیاستدانوں نے اس کے گھر پہ حملہ کیا ہے۔ مریم کو کیا عمران خان نے گرفتار کیا تھا؟ ناٹ ایٹ آل۔ اس کو گرفتار جس نے کیا اس نے پیسے لیے اس کو باہر بھیجنے کے بھی، اس کے باپ کو بھی باہر بھیجنے کے پیسے لیے اس نے، ٹھیک ہے؟ پہلے گھر میں روڑتے ہیں بعد میں پیسے مانگ لیتے ہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ نے اپنے بھی حوالے دیے، آپ نے سابقہ، یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار سیاستدان ہے سر، اس کی موجودگی میں ہو رہا ہے، وہی حکومت چلاتا ہے، وہی وزیر ہوتے ہیں، وہی مشیر ہوتے ہیں، تو they can not be exempted سر۔ سیاستدان اگر ہوتا تو بلاول رزسٹ نہ کرتا، اس وقت آپ کہہ لیں وہاں کی پولیس ریزائن نہ کرتی۔ بلاول اور کیا نام ہے زرداری صاحب، دونوں نے رزسٹ کیا تھا اس بات پہ، اور پھر وہاں کی پولیس نے ریزائن کیا اور پھر کچھ لوگ انہیں سیک کرنے پڑے۔ سو میں سمجھتا ہوں ہمیں تاریخ کا ریکارڈ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ مجھے دیکھیں ٹھیک اس دن ہوگی جس دن میں اتنا دلیر ہو جاؤں کہ یا میں سچ بولوں یا نہ بولوں، اگر مجھ سے نہ بولا جائے تو نہ بولوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کہہ لیں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا نام نہ لیں، باقی لوگوں کو رگڑتے رہیں، اس طرح نہیں ٹھیک ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں آج اس ملک میں جتنے دیکھیں آج بھی یہاں پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں، آج بھی جگہ جگہ کہیں قاسم علی شاہ ہو رہا ہے، کہیں جناب یہ کیا نام ہے شاہد حقان عباسی سے کچھ کام اور لیا جا رہا ہے، فضل الرحمان کو اور کام بتایا جاتا ہے۔ فضل الرحمان نے کیا کہا ہے ابھی کہ اسے کس نے کہا کہ جناب آپ دھرنا لے گئے اور ہم حکومت کرا دیں گے؟ پھر آپ کہہ لیں کہ باقی لوگوں کو یہاں پہ یہ جو نئے آپ بیک والے ہیں ان کو کس نے کیا کہا؟ یہاں پہ سپاہی صحابہ کس نے بنائی، باقی چیزیں کس نے بنائی؟ ابھی آپ کیا نام لدھیانوی کو کیا مسئلہ ہے؟ سو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پھر طالبان آتے ہیں۔ سر یہ کوئی نیا تو نہیں ہے نا چیمہ صاحب، ابھی بھی آپ بھی تو اسی بھاگ دوڑ میں آپ بھی تو حکومت کر ہی گئے نا سر، آپ کے بھی تو دھرنے ہوئے تب آپ پتہ نہیں پارٹی میں تھے نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ نیا نہیں ہے، لیکن اب بس کر دیں۔ 23 کروڑ کا ملک ہے، یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے، آٹے کے صاحب اس کے لیے بس کیسے ہوگا؟ پولیٹیکل کنسنسس ہو، پولیٹیکل کنسنسس کے لیے بات چیت ہو، بات چیت کے لیے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کو آن ٹیبل آنا پڑے گا، شہباز شریف سے اور زرداری صاحب سے مذاکرات کرنے ہوں گے، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ عدنان مجھے 2 منٹ بول لیں دے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں چیزوں کو پہلے پوائنٹ آؤٹ تو کریں، کو ڈائگنوز تو کریں۔ آپ ایک دوائی دینے سے پہلے 10 آپ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لکھتے ہیں، پھر لوگ مطلب آج کی میڈیکل تو یہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ڈائگنوز کریں نا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیں، ٹیسٹ دوائی لکھ دیں، دوائی پھر جا کے میڈیکل اسٹور سے لے آئیں، کبھی قیامت تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ڈائگنوز کریں، اور فرینکلی میں دیکھیں آج یہ چورن خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آج جو چورن بیچا جا رہا ہے، بلاول نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، شہباز شریف نے یہ کہا، بھائی ان کی کیا ضرورت؟ وہ اداروں پہ حملہ ہو رہا ہے، اداروں پہ حملہ جو کر رہے ہیں پتہ ہے ہمیں، اگر جج 8 ایک طرف ہو جاتے ہیں، 9 دوسری طرف ہو جاتے ہیں، 6 ایک طرف ہو جاتے ہیں، 7 دوسری طرف ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کر رہا ہے۔ وہ سر ادارے خود متنازع کرتے ہیں نا، فل کورٹ کا مطالبہ ہے کر دیں پورا، تو فل کورٹ کا مطالبہ غیر آئینی تھوڑی نہ ہے سر۔ یار کوئی نہیں غیر آئینی نہیں، لیکن کب ہوا ایسا؟ کب ہوا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی؟ کب کہا کسی نے کہ فل کورٹ بنا دیں؟ کب کسی نے کہا کہ جناب فلانا فیصلہ فل کورٹ کرے؟ کب کسی نے کہا کہ میں جو الیکشن میرا ڈیو ہے وہ میں نہیں کراؤں گا، لیکن سپریم کورٹ کے ججز میں الیکشن ہوگا کہ زیادہ کس طرف ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے سر؟ یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے نا۔ کب کسی نے کہا عدالت میں کھڑے ہو، سپریم کیا نام ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ کبھی کہا کسی نے؟ پہلی بار ہو رہا ہے نا۔ تو کیا خیال ہے کہ شہباز شریف جیسا بزدل آدمی کر رہا ہے یہ؟ ناٹ ایٹ آل۔ کیا یہ آپ کہہ لیں کہ محسن نقوی کر رہا ہے؟ یار یہ چورن بیچنا بند کر دیں، یہ سودا نہیں بکے گا، اب یہ سودا اب نہیں بکے گا، یہ زہر لوگ گڑ میں لپیٹ کے کھانے کو تیار نہیں ہے۔
تو سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو نہیں دکھے گا تو جو نیریٹو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں سر عدنان ایک منٹ میں کہتا ہوں میرے پہ مہربانی کریں, مجھے بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں آپ, خدا کے لیے مجھے بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں اب. سر بات سنیں, آپ بھی تو لوگوں کو کنفیوز کرے جا رہے ہیں سر. 13 مہینوں میں کھڑا کر چیمہ صاحب 13 مہینوں میں 13 مختلف رستے بتائے آپ نے. لائن میں 13 مہینوں میں 13 مختلف وجوہات بتائیں آپ نے کہ ہم اس وجہ سے ملک سے نکالے گئے. بھائی آپ سارا ملک ایک بتا رہا ہے, آپ سننے کو تیار نہیں ہے. سارا ملک ایک ہی وجہ بتا رہا ہے, آپ سننے کو تیار نہیں ہے. آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ پڑھنے کو تیار نہیں, آپ سے بولا نہیں جا رہا. بولیں ذرا, محنت کریں, مہربانی کریں ذرا. نہیں مجھے تو نکالا ہی نہیں نا سر, وہ تو عمران خان صاحب کو نکالا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا, میں تو اسی کی بات مانوں گا جو جس کے ساتھ واقعہ ہوا. I was not there نا آپ وہاں تھے. عمران خان کو کوئی نہیں نکال سکا, عمران خان کو کوئی نہیں نکال سکا, خود نکل گئے. عمران خان کو کوئی بھی مائی کا لال نکال نہیں سکا, وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے, اسے کوئی نہیں نکال سکا. نکل خود گئے, ایکسپوز خود ہوئے, ننگا کر کے ایکسپوز ہو گئے, ننگا کر کے ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے, ڈرا کے ڈر گئے سر. میر صاحب, ٹھیک ہے, وہ ڈرانے والے ڈر گئے, ننگا کرنے والے ننگے ہو گئے. لہٰذا قانون نہ توڑیں, اس ملک کو چلنے دیں. سر ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی نا, میں اس کو ذرا میں کہتا ہوں کہ ہم کہیں کنکلوژن پہ پہنچ سکیں. پی جے میر صاحب, یہ جو تصادم کی صورتحال ہے نا سر, مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی. مطلب میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو, بٹ پکچر مجھے یہی بتاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا سر. بالکل اس طرح ہی چلے گا. یہ کوئی نہیں بیٹھے گا, کوئی بات نہیں کرے گا, اور یہاں کسی میں وقت ہی نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے, دوسری طرف سے آپ دیکھیں وہ کیا نام ہے اس کا, یہ فواد, یہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ آؤ بات کرو, دوسری طرف سے او آؤ جی بیٹھ جاؤ گلا کر لو کی ہے. جب آپ کی انٹینٹ ہی یہی ہے, وہ خواجہ آصف کی میں ریفرنس دے رہا ہوں, تو جب آپ اس طرح کا ایک بات اگر آپ کیجول بھی کریں گے نا تو لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے. آپ کو سیریسنس دکھانی ہے, دونوں سائڈس کو دکھانی ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ پی ٹی آئی بڑی ریجڈ تھی, بڑی فکس تھی, فکسیٹڈ تھی, لیکن اس نے پالیٹکس کی ہے. یہ کھیل رہی ہے. آپ یہ پالیٹکس جب کھیل رہی ہے تو دوسری سائڈ کو چاہیے. لیکن یاد رکھیں, یہ الیکشنز جو آپ نے بات کی, اگر الیکشنز ہوں گے بھی نا, یہ اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اگر آپ ابھی یہ ترمیم کرتے ہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, بڑی آرام سے سوچ کے, عدنان اور یہ اپنا چیمہ صاحب دونوں مجھے بتائیں, بی نیوٹرل بوتھ آف یو. مجھے آپ بتاؤ, کین یو میک اے لا کہ جب پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے وہاں, کین یو میک ون؟ پلیز ٹیل می, کس طرح کرو؟ آپ کی اپوزیشن ہے کوئی؟ ویسے پی جے میر صاحب, یہ تو فل اسمبلی ہو, ایز پر کانسٹیٹیوشن اگر 172 کا فگر ہے تو وہ اسمبلی چل سکتی ہے سر, اس کو ختم نہیں کر سکتے. Does that represent پاکستان؟ آپ کا بالکل صحیح کہنا, بٹ کیا وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں, آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو اخلاقیات. میر صاحب یو آر رائٹ, بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اخلاقیات یہ کہتی ہیں, تو اخلاقیات یہاں قانون ماننے کو کوئی تیار نہیں, آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. آپ کی کانسٹیٹیوشن تو ختم ہو گیا نا. اگر آپ کا ٹیکنیکلی the constitution is down the drain, because right now you have a government which basically is technically by the constitution it's not a legal government. دیکھو نا, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ, میں تو کانسٹیٹیوشن کو نریٹ کر رہا ہوں. نہیں, کانسٹیٹیوشن میں تو سر وہ لیگل ہے نا, کانسٹیٹیوشن میں انلیگل کیسے ہو گئی میر صاحب؟ کس طرح لیگل ہے میرے بھائی, بتائیں. 90 ڈیز کے بعد تو گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, بتائیں مجھے. اوکے, آپ کیئر ٹیکر کی بات کر رہے ہیں. جی میں کیئر ٹیکر کی, وہ تو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے خود ہی ٹیک اپ کر لیا. وہ ٹیک اپ ہوتا اب, تب صورتحال خود کچھ اور ہوتی ہے نا سر.